آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، علوم حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمان کو اس وقت سائنسی علوم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم بندر سے بنے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ میں مختصر سا اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اگر ہم بندر سے بنے ہوتے تو ایسا تو نہیں ہوا کہ بندر رات کو سویا، صبح اٹھ کے انسان بن گیا۔ یقیناً کروڑوں سال لگے ہیں، تو بیچ کی جو نسلیں ہیں بندر سے انسان بننے کی، وہ مارکیٹ میں کیوں نہیں ہیں؟ ابھی میں آپ کے لیے بیان کے لیے آ رہا تھا تو ایک شارٹ کلپ میری نظر سے گزرا، جس میں ڈارون کی تھیوری پہ کچھ تبصرہ کر رہا تھا، تو نیچے کسی کے کمنٹس تھے کہ اس مفتی کو ڈارون کا کیا پتا، اس مفتی کو ڈارون کا کیا پتا۔ دیکھو، جو چیزیں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے نا، جن چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ قدرت نے مشکل نہیں رکھی ہے، وہ مشکل نہیں رکھی ہے۔ چند مثالوں سے پاس سمجھاتا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہوا میں آکسیجن کا ہونا ہے۔ اب کیا جس کو آکسیجن کی اسپیلنگ نہیں آتی وہ آکسیجن نہیں لیتا کیا ہے؟ جس نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی، کیا اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن نہیں جاتی؟ بھائی جاتی ہے۔ آکسیجن تو آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی اس کو لیتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بنا کے نکال دیتی ہے باہر، چاہے آپ کو یہ تھیوری پتا ہو یا نہ پتا ہو۔ اس لیے کہ سائنسی ایجادات تو اب ہو رہی ہیں، سائنسی معلومات تو اب دنیا میں عام ہو رہی ہیں۔ جب انسان دنیا میں آیا تو اس کو آکسیجن کی ضرورت تھی، جانوروں کو بھی ضرورت ہے، تو یہ بیسک ضرورت اللہ نے انسان کی پوری کی ہے۔ اس کے لیے سائنس کی بہت زیادہ نالج یا معلومات یا بہت زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ کہیں نہیں پہلے مجھے آکسیجن کا پتا ہوگا، اس کے بعد پھر میں جا کے کتنی کوانٹٹی میں مجھے آکسیجن چاہیے وہ ہوا میں اپنے پھیپھڑوں میں لنگس میں لے کے جاؤں گا، پھر میں نکالوں گا۔ جب تک میں یہ اسٹڈی نہیں لوں گا، پڑھوں گا نہیں، اس وقت تک میں جو ہے یہ کام نہیں کروں گا۔ ضرورت ہے، اللہ نے ہوا میں سب سے زیادہ آکسیجن رکھی ہے، چاہے آپ کو اس کا پتا ہو یا نہ پتا ہو۔ اس کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے پانی۔ پانی تو بنگلہ دیش میں نے دیکھا ہے، پرسوں جو رات بارش ہوئی ہے، میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم ایسی بارش دیکھی ہے۔ اتنے گھنٹوں تک بارش 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 بارش۔ ہمارے ساتھی جو میرے ساتھ سفر میں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے زندگی میں ایسی بارش نہیں دیکھی۔ اتنا پانی برس رہا ہے، اتنا پانی برس رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کو آکسیجن کے بعد سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ پانی کی ہے۔ تو پانی جو ہے نا یہ مل رہا ہے، تو اچھا تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ خوراک کی۔ تو ایسے جیسے ہماری کچھ جسمانی ضرورتیں ہیں، باڈی کی نیڈ ہے، ایسے ہی انسان کو انسان بنانے کے لیے کچھ روحانی ضرورتیں ہیں۔ جس قوم میں خدا کا تصور ختم ہو جائے وہ پھر انسان نہیں رہتے، درندے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ خدا کو بیچ سے نکال دو، حساب و کتاب کے تصور کو اگر آپ بیچ سے نکال دیں، تو آپ 100 انسانوں کو بھی قتل کرتے ہوئے ڈریں گے نہیں۔ آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظالم لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم گاڈ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا تصور، خدا کا تصور ان کے دل و دماغ پہ نہیں، ان کے دل و دماغ میں بسا نہیں ہے۔ تبھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے، دنیا میں ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک خدا ہے، کوئی ہم سے سوال پوچھنے والا ہے، تو کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ہم رمضان کے پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں، کیوں رکھ لیتے ہیں؟
ہمیں پتہ ہے کہ جس خدا نے ہمیں رمضان کے روزے کا حکم دیا وہ واقعی حکم دیا ہے، گاڈ ہی نے حکم دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے کا حکم یہ خدا کا نہیں ہے، یہ مولانا صاحب نے خود سے بنایا ہوا ہے، تو کوئی ایک بھی روزہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ تو ہر خیر کا منبع اور سرچشمہ وہ خدا ہے۔ اگر اس کے ہم ماں باپ کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ہمیں جس سوسائٹی میں اللہ جتنا ان ہوگا اخلاقی برائیاں اس سوسائٹی میں اتنی آؤٹ ہوں گی، اور جس سوسائٹی میں اللہ جتنا آؤٹ ہوگا اخلاقی برائیاں اس سوسائٹی میں اتنا زیادہ۔ آپ نے سینٹنس مکمل کیا، مزہ آ گیا ماشاءاللہ۔ فل ان دا بلینکس ہوتا ہے امتحان میں، فل ان دا بلینکس، اس کا مطلب آپ یونیورسٹی میں فل ان دا بلینکس والا پیپر میں 100 نمبر لیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنا سوسائٹی میں اللہ ان ہوگا اخلاقی برائیاں اتنی آؤ۔ اب دیکھو جس سوسائٹی میں اللہ نہیں ہے وہاں شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی میرج سسٹم ختم، کیونکہ بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، سب چیزوں سے آہستہ آہستہ دستبردار، انڈیویجولزم، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ تو اب اللہ کا ہونا ہماری سوسائٹی میں چونکہ آکسیجن سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل مشکل نہیں رکھے بلکہ بہت زیادہ آسان رکھے۔ اب اللہ کو سمجھنے کے لیے ڈارون کی تھیوری کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، نیوٹن کا ایک لا کافی ہے اللہ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کو سمجھانے کے لیے نیوٹن کا، اب وہ مجھے نہیں پتا وہ پہلا قانون ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، نمبر آپ خود لگا لینا، نیوٹن سے جب ملاقات ہوگی تو اس سے پوچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو بہت آسان رکھا ہے، بہت آسان سمجھنے کو۔ بھائی یہ کائنات ایسی چیز ہے جس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی، تو مجھے بتاؤ چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کسی چیز کا عدم سے وجود میں آ جانا، نہیں تھی اور ہو جانا، یہ زیادہ مشکل چیز ہے بھائی؟ تو جب ایک چیز میں چینجنگ نہیں ہو رہی چینجنگ کے بغیر، تو وہ خود سے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ 100 دفعہ بھی ڈارون جیسے لوگ پیدا ہو کے مرے اور دوبارہ پیدا ہو کے تھیوریاں پیش کریں، اس کا جواب ڈارون کی کسی کتاب میں نہیں ہے اور کوئی قیامت تک دے بھی نہیں سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا بھائی کہ ایک چیز میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور یہ مولانا لوگ نہیں کہہ رہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے، یہ مشاہدہ، سائنس نہ بھی کہتی تو ہم خود بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ نیوٹن نے کہہ دیا جو چیز چل رہی ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک کوئی روکنے والی فورس نہ ہو، اور جو رکی ہوئی ہے چلتی رہے گی جب تک کوئی اس کو چلانے والی فورس نہ ہو۔ اگر نیوٹن یہ نہ کہتا تو بھی ایسا ہی تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نیوٹن اگر یہ نہ کہتا تو بھی کیا تھا؟ ہم تو دیکھتے ہیں بچہ صبح پڑا ہوا ہوتا ہے، جب تک ٹھڈے مار کے اٹھاؤ نہیں پڑا رہتا ہے۔ وہ جو سست لوگ ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں، صبح نہیں اٹھتے، ابا آ کے نماز کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے اٹھاتے ہیں تو اٹھتے ہیں۔ تو چینجر کے ساتھ چینجنگ ہوئی نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وداؤٹ چینجر نہیں ہوتی چینجنگ۔ تو اب جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر کریشن کے عمل سے بھی وہ نہیں گزر سکتی۔ چینجر ہلکی چیز ہے، چینجنگ ہلکی چیز ہے۔ تو اس لیے زیادہ یہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں سیکولر لبرل لوگ میرے بیانات میں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کو کیا پتا ڈارون کا، چلے ہیں تھیوری پڑھنے۔ مفتی صاحب کو اللہ نے اتنی کھوپڑی دی ہے کہ مفتی صاحب خود بخود نہیں بن سکتے۔ ایک بے جان روبوٹ جس کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے کان ہوتے ہیں اس میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، زبان ہوتی ہے اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس میں پروگرام انسٹال کیے جاتے ہیں، بٹن دبائے جاتے ہیں۔ ایک روبوٹ تھا وہ سچ بولتا تھا، چلو پھر لطیفہ آخر میں سناؤں گا، اس میں پروگرام انسٹال کیے جاتے ہیں۔ میں نے اے آئی سے پوچھا مفتی طارق مسعود اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا کراچی میں۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ دیکھتے ہوئے
بھائی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یقیناً بہت انٹیلیجنس، بہترین انٹیلیجنس ہے، لیکن اس میں فیڈ کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ تو جتنی سائنسی ایجادات ہیں یہ انسان سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی موجد ہے، کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، یہ خود سے کروڑوں خربوں سال میں بھی نہیں بنی۔ انسان کیسے بن سکتا ہے؟ ہماری آنکھیں یہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جس سے ہم ویڈیو بناتے ہیں یہ ہماری آنکھ کی کاپی ہے۔ کاپی خود بخود بن سکتی ہے تو اوریجنل خود بخود کیسے بن گئی؟ تو اس لیے ڈارون پہ رد کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کھوپڑی کا سیٹ ہونا ضروری ہے، کھوپڑی کا سیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میرے دو سوالات ہیں، یہ کائنات ابتدا میں وجود میں کیسے آئی؟ بگ بینگ تھیوری کو مان لیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے وہ تھیوری، لیکن وہ دھماکہ فرسٹ ٹائم کیسے ہوا؟ کوئی چیز نہیں تھی تو پہلی دفعہ کہاں سے آئی کوئی چیز؟ ایک بات۔ نمبر دو، ہم اگر بندر سے بنے ہیں تو بندر اور ہمارے بیچ میں جو لاکھوں نسلیں تھی، آدھی بندر آدھی انسان، 25% بندر 75% انسان، پھر 75% بندر بنی، پھر 25% انسان بنی، یہ لاکھوں نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہوئی؟ میں بنگلہ دیش آیا، میں نے کہا شاید یہاں کسی عجائب گھر میں ایسا کوئی رکھا ہوا ہو پرانے زمانے کا، دم بھی اچانک غائب ہوئی ہے۔ میں تبھی ان سے کہتا ہوں یا تو دم دو یا میں دم کے پیسے دو۔ دم بھی بندر کی اچانک غائب ہو گئی، ہوتے ہوتے بھائی آدھی ہوئی ہوگی، پھر 25% رہ گئی۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے یہ لوگ گھننے بن کے جواب نہیں دیتے۔ گھننا سمجھتے نہیں؟ سمجھتے؟ کچھ کراچی کی زبان ہے نا، کھننے کا مطلب ہوتا ہے اسے پتا سب ہوتا ہے، لیکن بنا ویسے ہوتا ہے جیسے مجھے کچھ بھی پتا نہیں۔ جیسے آپ نے کسی سے پیسے لے لیے، اب وہ آپ کے پاس آیا کہ آپ نے پیر کو مجھ سے 1 لاکھ روپے لیا تھا، آپ کیا بن جاتے ہو؟ گھننے۔ اس کو کہتے ہیں گھننا۔ اب سمجھ میں آیا نا؟ آپ کہتے ہو اچھا، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہو، ایسے دکھاتے ہو جیسے سنائی نہیں دے رہا۔ ہمارے والد صاحب ایک چٹکلا سناتے تھے کہ ایک مولوی صاحب بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، اب لوگ آ کے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کو کریلے کا جوس پلاؤ۔ دوسرا کہہ رہے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو پیناڈول کھلاؤ۔ مولوی صاحب پڑے ہوئے ہیں بالکل ایسے جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہو، طبیعت بہت خراب ہے۔ ایک نے کہا مولانا صاحب کو دودھ جلیبی کھلاؤ۔ ایک دم مولانا صاحب کی ایک آنکھ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا بنے ہوئے تھے؟ اننے سنا ہی نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل مشکل تھوڑی رکھے ہیں، بہت آسان رکھے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ دونوں آنکھیں خود بخود بولو نا نہیں بن سکتی۔ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے زبان نہیں بنائی؟ اس زبان میں آپ مختلف چیزیں رکھیں، کیسے ایک ایک چیز کا ٹیسٹ بتاتی ہے۔ زبان کو آپ کاٹ کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کوئی سافٹ ویئر آپ کو انسٹال ہوئے میں نظر نہیں آئیں گے اس میں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو عقل اور شعور دیا یہ سمجھانے کے لیے کہ اتنی ساری چیزیں انسان کی باڈی میں فٹ کر دیں تاکہ وہ اپنے بنانے والے پر ایمان لے کر آئے کہ میں خود بخود نہیں بنا بلکہ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، پھر ہم نے 2 راستے اس کو دکھا دیے، ایک گمراہی کا راستہ جس میں خدا کا انکار، خدا کے پیغمبروں کا انکار، جس راستے میں شراب حلال، جس راستے میں بدکاری اور زنا لیگل، اور جس راستے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل، جس راستے میں رشتہ داری توڑنا لیگل، جس راستے میں تمام قسم کی ڈرگس اور نشہ لیگل، جس راستے میں خدا کی عبادت کا کوئی تصور نہیں، جس راستے میں اگر کوئی خدا کی عبادت کرتا بھی ہے تو اس کے ساتھ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو شریک کرتا ہے، مخلوق کو شریک کرتا ہے۔ یہ تمام راستے گمراہی کے راستے ہیں جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیے،
تاکہ وہ یہ سوچے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، وہ اپنے اختیار سے دونوں راستوں میں سے ایک راستے کی سلیکشن کرے، ایک راستہ برائیوں والا اور ایک راستہ نیکیوں والا۔ اب یہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ اور طالبات ہیں، ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کر کے، کانوں کا اور کھوپڑی شریف کا صحیح استعمال کر کے سیدھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں یا برے راستے کا۔ اللہ نے کہا سیدھا راستہ، برا راستہ کیا ہے وہ میں نے بتا دیا نا، شراب کا راستہ، ماں باپ کو ستانے کا راستہ، زنا کا راستہ اور اللہ کی عبادت سے جان چھڑانے کا راستہ، یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ خدا پہ ایمان لانے کا راستہ، کہ کوئی رب ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ آپ اس رب پہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لے کر آتے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ ہم خود سے نہیں بنے، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں سیدھے راستے کی ڈیفینیشن میں یہ بھی ہے کہ بنانے والے کا بنی ہوئی مخلوق سے ریلیشن بھی ثابت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں خدا نے بنایا، بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا خیال ہے؟ انگریز کی خدا کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ بہت سے مانتے ہیں۔ کتنا مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ۔ بس جب انگریزوں کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اوہ مائی گاڈ۔ اس سے زیادہ انگریز کا اللہ سے ریلیشن ہے نہیں۔ ان سے کہو شراب جو تم پیتے ہو، اس کو پینے سے تمہارا اللہ سے ریلیشن خراب ہوگا۔ گورا کیا کہے گا؟ اوہ مائی گاڈ، کیسی باتیں کر رہے۔ وہ پیتا رہے گا، کہے گا خدا کا ریلیشن کیا ہے؟ واٹ از اٹ؟ ہو از گاڈ؟ آپ اس سے کہو کہ یہ جو تم نے وداؤٹ میرج کسی خاتون سے، لڑکی سے جو فزیکل ریلیشن قائم کیا ہے، اس سے گاڈ، جو تم صبح صبح کہتے ہیں نا روزانہ او مائی گاڈ او مائی گاڈ، وہ گاڈ ناراض ہوتا ہے اس عمل سے، تو انگریز چھوڑ دے گا زنا کو؟ وہ اس پہ بھی کہے گا او مائی گاڈ۔ کس قسم کے مولوی آگے مجھے سمجھا رہے۔ آپ اس سے کہو کہ جو بوڑھے ماں باپ جب تمہارے بوڑھے ہوتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں تم ان کو رکھ کے آ جاتے ہو، اس سے جو گاڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض۔ کہے گا او مائی گاڈ، میں اس بوڑھے کو گھر میں رکھوں، اپنی لائف کو میں انجوائے نہ کروں؟ تو ایک خدا کا ریلیشن بندوں کے ساتھ یہ ہے، صحیح ہے؟ یہ کوئی ریلیشن ہوا؟ یہ تکلف ہے ریلیشن کا۔ یہ کیا ہے ریلیشن کا؟ تکلف۔ آپ کسی کی دعوت پہ جائیں نا، اس نے آپ کو کہا ہو کہ تم میرے گھر آنا ہو، میں تمہیں، ایک آدمی کی عادت تھی کسی کو دعوت پہ بلاتا تو کہتا کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لو۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہمارے غریب خانے پہ آؤ، کبھی دال روٹی ہماری بھی کھا لو۔ مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا تو بڑا بنگلہ ہے اور ہم قورمہ اور وغیرہ وغیرہ، بریانی اور مزے کی چیزیں بنائیں گے۔ ان کو لوگ عاجزی میں کیا کہتے ہیں؟ غریب خانہ، اور ہماری بھی دال روٹی ایسے کہتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کسی دوسرے کو دعوت دی، یار کبھی ہمارے بھی گھر کی دال روٹی کھا لو آ کے۔ یہ چلا گیا کہ ملے گی تو اور میں بریانی، کہتے کو تو سب کیا کہتے ہیں؟ دال روٹی، لیکن ملے گا تو قورمہ۔ جب وہاں گیا تو دیکھا واقعی میں دال روٹی رکھی گئی تھی۔ تو جو ہوسٹ تھا جس نے بلایا تھا، اس کا کتا بھونک رہا تھا بہت زیادہ۔ تو جو ہوسٹ میزبان تھا اس نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو یہ مہمان کتے سے کہتا ہے چپ ہو جا، یہ واقعی میں ٹانگیں ہی توڑے گا، کیونکہ یہ جو کہتا ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے۔ ہم دھمکی دیتے ہیں ٹانگیں توڑ دیں گے، مائیں بچوں کو دھمکیاں دیتی ہے، چپ ہو جا تیری زبان کاٹ دوں گی، تیری زبان پلاس سے پکڑ کے باہر نکال دوں گی۔ کیسی کیسی دھمکیاں مائیں بچوں کو دے رہی ہوتی ہیں، جو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد کے خلیفہ کو وہ دھمکیاں نہیں دی تھی۔ مائیں ایسی دھمکیاں بچوں کو دیتی ہیں، لیکن اس پر عمل کرتی ہیں، بس وہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ سمجھے کہ صرف ویسے ہی مذاق کر رہا ہے دال روٹی، اور کتے کو کہہ رہے ٹانگیں، تو کتے کو کہتا ہے یہ واقعی میں تیری ٹانگیں توڑ دے گا۔ تو
ان کا جو خدا سے ریلیشن ہے نا غیر مسلموں کا، ہم مسلم ہیں، ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ غیر مسلم کا گاڈ سے، خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے جو ریلیشن ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپس کا ریلیشن بھی اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا خدا سے ریلیشن کمزور ہوتا ہے۔ یا آپ کی شادی ہو گئی، بیوی کی مثال دیتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، آپ نے لڑ لڑ کے شادی کی، اپنے ابا سے کو منایا، پھر اپنے سسر صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے، میں آپ کو منانے کا طریقہ بھی سمجھا رہا ہوں، آپ سسر صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے، آپ نے جا کے اور بہت ریکویسٹ کی، بڑی جو ہے دعائیں مانگی، اور بالآخر آپ کو بیوی مل گئی، اور آپ کہہ رہے ہو میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، بہت خوش ہو گئے آپ اس سے۔ اب وہ کہتی ہے باہر آپ جا رہے ہو تو واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، آپ نہ انڈے لے کر آ رہے ہو، نہ نان نفقہ دے رہے ہو، نہ اس کا گیس کا بل دے رہے ہو، نہ بجلی کا بل دے رہے ہو، اور بس محبت کی باتیں صبح و شام کر رہے ہو۔ تو بیوی آپ کی اس محبت کے داموں کو مانے گی؟ لیکن جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اوہ مائی وائف، جیسے غیر مسلم کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ۔ اب بیگم کہہ رہی ہے تم نہ کوئی مجھے خرچہ دیتے ہو، نہ مجھے کپڑے بنا کے دیتے ہو، نہ کہیں باہر گھمانے پھرانے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو، ہم ہنی مون بھی منانے نہیں گئے، ہمارے بچوں کے ہنی مون کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے اب تک ہنی مون نہیں بنایا۔ تو آپ کہتے ہو دیکھو میرا تم سے ریلیشن نہ ہوتا تو بات میں اوہ مائی وائف نہ کیا، تو بیوی مان لے گی اس ریلیشن کو؟ کوئی بھی نہیں مانتا بھائی۔ تو غیر مسلم جو اللہ کو مانتے ہیں ان کا اللہ سے اتنا ریلیشن بھی نہیں ہے جو دو بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے، باپ بیٹے کا آپس میں ہوتا ہے، آپ کے کسی ریلیٹو کا آپس میں ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام اس ریلیشن کو ریلیشن نہیں مانتا۔ اسلام کہتے ہیں وہ والا ریلیشن چاہیے جو اللہ بتاتا ہے پیغمبروں کے ذریعے۔ اس لیے پیغمبروں پر ایمان بھی ضروری ہے۔ اگر ہم پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، پیغمبروں پر اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہم اللہ کو، خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن خدا بندوں سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کو خدا پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو خدا پسند نہیں کرتا، وہ تو بھائی ہمیں پیغمبروں سے پتہ چلتا ہے۔ اگر پیغمبروں کو بیچ میں ہم نے نکال دیا تو پھر اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان میں دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبروں پر ایمان، کیونکہ پیغمبروں نے ہمیں اللہ کی کتابیں دی، پیغمبروں نے ہمیں اللہ کے احکامات دیے ہیں، اس لیے پیغمبر کے کو سچا ہونا بھی اللہ نے ثابت کیا ہے۔ اب پیغمبر پر ایمان بھی ضروری ہے نا، میں نے بتایا جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ انتہائی آسان ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آکسیجن ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان، پانی اس کے بعد ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان، کھانا اس کے بعد ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان، کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ تو ایسے ہی نبیوں پر ایمان بھی چونکہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اللہ نے نبیوں کی زندگی کو ایسا صاف ستھرا بنایا، ان کی سیرت کو اتنا پاکیزہ بنایا، ان کی تعلیمات کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کے مذہب کو دیکھتے ہی انسان اس پر ایمان لے آتا ہے، اگر اس کے دل میں ضد اور ہٹ در بھی نہ ہو۔ تو اس لیے دو راستے اللہ نے بتائے، ایک گمراہی کا راستہ اور ایک ہدایت کا راستہ۔ اب ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، پھر اللہ اور بندوں کے درمیان ریلیشن کا کام کرتے ہیں انبیاء، پیغمبر، تو دوسرے نمبر پر کس پر ایمان؟ پیغمبر پر ایمان۔ یہاں تک تو الحمدللہ ہم سب کو ہدایت حاصل ہے۔ آپ جتنے یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں سب ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے بعد ہم سب جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ سمجھتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ آگے مسئلہ ہو رہا ہے، میسنجر آف گاڈ جو بات کہتے ہیں وہاں ہم مسئلہ کرتے ہیں۔
قرآن جو باتیں کرتا ہے وہاں ہم عمل میں کمزور ہوتے ہیں. قرآن نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان احکامات کو فالو کیا جائے. میں سب سے پہلا حکم عقیدہ توحید، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف یا اللہ مدد. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی نعرہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے عزم کریں ہم پابندی سے 5 نمازیں فرض ادا کریں گے، کبھی بھی کسی صورت میں نماز کو اپنے وقت سے ضائع نہیں ہونے دیں. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے ریلیشن کے بعد سب سے جو زیادہ ریلیشن بتایا ہے، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن. میں نے بتایا نا، جو ایمان رکھتے ہیں اچھے اعمال وہی کرتے ہیں. جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے وہ اچھے عمل نہیں، کچھ چند چیزوں کو تو لے کر آ جائیں گے، چند تکلفات کو. اچھے عمل نہیں ہو سکتے ان سے. اگر اچھے عمل ہوتے تو نماز پڑھتے، عقیدہ توحید کے قائل ہوتے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے حکم دیا، دیکھو اسلام 2 قسم کے ریلیشن کا نام ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ تو ماشاءاللہ یونیورسٹی پڑھتے ہیں، آپ نے کچھ مخلوقات ایسی دیکھی ہوں گی جن کی لائف انڈیویجول گزرتی ہے. ایسے مخلوق دیکھی ہے نا آپ نے؟ وہ خاندان اور پریوار کی شکل میں نہیں رہتے. دیکھے ہیں نا ایسے؟ مثال کے طور پر گدھا، گدھے کا خاندان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. گدھا پریوار بنا کے رہتا ہے، خاندان بنا کے رہتا ہے، فیملی کے تحت رہتا ہے یا وداؤٹ فیملی رہتا ہے؟ تبھی تو گدھا ہے. اچھا، مجھے کسی نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں گدھے ہیں ہی نہیں. ایسا ہی ہے؟ یہاں نہیں ہوتے؟ ماشاءاللہ تھوڑے بہت ہوتے تو ہمارے پاس ہیں، ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ کو چاہیے ہمارے پاس، یہ تو نہیں کہوں گا بہت ہے لیکن بہرحال ہے. خیر، تو 2 قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہے جو انڈیویجول لائف گزارتے، وہ انڈیویجولزم پہ بلیو کرتے ہیں. جیسے گدھا، کتنا چھپی ہوئے گدھے کا اکیلا زندگی گزارے گا، اس کا گدھی کے ساتھ بس ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، اور کوئی فیملی، پریوار، خاندان، باپ دادا، چاچا، نانا، پھپھو، خالہ، بھتیجا، بھانجا، ایسا کوئی سسٹم کم از کم میری نالج میں گدھے گھوڑوں کا بولو نہیں. لیکن کچھ جانور ہم دیکھتے ہیں، جانوروں میں ہی وہ فیملی کی صورت میں رہتے ہیں، وہ ایک جوائنٹ کمیونٹی کی صورت میں رہتے ہیں. چیونٹیوں کو دیکھ لیں آپ، کبوتر کو دیکھ لیں آپ، پیر بنا کے رہتے ہیں وہ. تو کون سی لائف زیادہ بہتر ہے دیکھنے میں؟ اٹریکٹ کون سی لائف زیادہ کرتی ہے؟ فیملی لائف. اس لیے اسلام نے انسانوں کے لیے جس لائف کی سلیکشن کی وہ گدھے گھوڑوں والی لائف نہیں، اسلام نے انسانوں کے لیے جس لائف کو سلیکٹ کیا وہ فیملی والی لائف ہے. اب یہ بات ہم لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، پوری دنیا کو سمجھا رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں سائنس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. سائنس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا. بھائی، جو باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں اس کو سائنس میں لکھنے کی ضرورت 2 اور 2 4. اگر سائنس میں نہیں بھی لکھا ہوا ہوتا تو بھی 2 اور 2 4 ہی ہوتے وہ، بلکہ لکھا ہی اس لیے کہ 2 اور 2 کو کیلکولیٹ کر کے دیکھا تو 4 جواب آ رہا تو انہوں نے لکھ لیا. تو انسان فیملی کی شکل میں رہتا ہے. اگر یہ بات سائنس میں نہیں لکھی ہوئی ہے تو میری طرف سے آپ اب لکھ لیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے؟ سائنس کی وجہ سے، سائنسی تھیوری یا نظریات کی وجہ سے نیچر چینج ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. انسان کی جو نیچر ہے وہ انڈیویجولزم نہیں ہے کہ انفرادی زندگی گزارے. انسان کو جیسے پینے کے لیے پانی چاہیے اور سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، ایسے ہی انسان کو صحت مند لائف گزارنے کے لیے ریلیشن چاہیے. جنگل میں تھوڑی پیدا ہوئے اکیلے بڑے ہو جائیں گے ہم.
اور ریلیشن کی دو قسمیں ہیں پھر. ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو گاڈ یعنی خدا اور اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتا ہے, جس کو بلڈ ریلیشن کہا جاتا ہے. وہ ریلیشن میں نے اور آپ نے نہیں بنایا ہوتا, وہ ہماری مرضی کے بغیر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اور ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو میرے اور آپ کا سلیکٹڈ, ہم خود اس ریلیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے جمشید کو اپنا دوست بنا لیا, غفار کو اپنا فرینڈ بنا لیا, یہ ریلیشن کون سا ہے؟ سلیکٹڈ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس ریلیشن جس میں آپ سلیکٹ کرتے ریلیشن, اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ریلیشن ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا اور اللہ نے اس کو آپ کی سلیکشن کی وجہ سے بلڈ ریلیشن قرار دے دیا. اس مان لیا کہ یہ بھی آپ سے کیا ہے. ایک تو یہ بات, ریلیشن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, رہو گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے. تبھی آپ دیکھ لو انگریزوں میں, غیر مسلموں میں ریلیشن ختم تو انسانوں کے ریلیشن کا آلٹرنیٹ کتے نکال لیے انہوں نے. انگریز بھی اکیلا زندگی نہیں گزارتا, اس نے ماں کو گھر سے نکالا, باپ کو گھر سے نکالا, بیوی کو سوسائٹی سے نکالا, تو ریلیشن تو انہی سے بنتا ہے. جب یہ سب ریلیشن ختم ہو گئے, ماتا پرستی آئی تو فرینڈشپ بھی گئی, کیونکہ دوست پہ خرچ نہیں کرتا. مجبوراً ان کو کتوں کا سہارا لینا پڑا. کاش یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. مجبوراً کس کا سہارا لینا پڑا ان کو؟ کتوں کو. کتوں سے ریلیشن ہوتا ہے. جہاز میں کتے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور اتنے کیوٹ کتے, جو کتے کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے, کتا نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی دل چاہتا ہے کہ کتے کو چاہیے انسان کو پکڑ کے کھڑا ہو, اتنے کیوٹ کتے ہوتے ہیں وہ. تو بھائی اس سے پتا چلا کہ ریلیشن تو بہرحال ہمیں بولو چاہیے. تو تین قسم کے ریلیشن ہوتے ہیں. ایک جس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. اب اللہ نے جس کو میری ماں بنا دیا مجھ سے پوچھ کے بنایا ہے؟ جس کو میرا باپ بنا دیا مجھ سے پوچھ کے بنایا ہے؟ نہ. یہ ریلیشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کہتا ہے سب سے مضبوط اور پاورفل ریلیشن یہ ہے. اس میں آپ اپنی ڈیڈی اور اپنی مما اور اپنی ممی اور اپنے پاپا جو صبح چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں, اب مجھے نہیں پتا یہاں اس کو کیا کہتے ہیں. ہم لوگ جو چیز صبح چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں اس کو پاپا کہتے ہیں, اور اپا کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پاپا. تبھی ان کو بھی ڈبو کے کھا جاتے ہیں. جب بوڑھے ہوتے ہیں نا وہ, ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈبو کے کھا جا. تو ڈیڈی امی ابو یہ ریلیشن میرے اور آپ کی سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ. تو اس سلیکشن پہ فخر کیا گا. ایک نوجوان مجھے ملا, کہتا ہے کاش میں کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتا. میں نے کہا میرے ابا ایسے, میرے ابا. میں نے کہا بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے تو اپنی ماں اور اپنے باپ پہ فخر کرو. تو عزم کرو ہم اپنے اماں ابا سے ریلیشن کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. اور اللہ کی نظر میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ریلیشن یہ ہے. پھر بہن بھائی کا ریلیشن, یہ بھی ہماری سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ نے جس کو آپ کا بھائی بنا دیا, اللہ نے بنا دیا. اب جیسا میں ایسا ہو, آپ کو گزارا چلانا ہے اس کے ساتھ. آج یہ فیملی سسٹم تباہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی کو نہیں پوچھتا, بھائی بہن کو نہیں پوچھتا, بہن بھائی کو نہیں پوچھتی. سب اپنے اپنے موبائل لے کے اپنے اپنے کمبلوں میں گھسیں گے. شام کو کوئی سلام, جیسے پہلے ہمارے کلچر میں تھا, سوسائٹی میں تھا, بچہ جاب سے آیا پہلے ابا کو سلام کرے گا, اماں سے آشیرواد لے گا, اس کے بعد بھائی, بڑے بھائی جان, چھوٹے بھائی جان, سسٹر سے جا کے خیریت. نہ آیا اور کمرے میں گھس کے موبائل نکال کے کھانے بھی. چوہے کو دیکھا کیسے کھاتے کھانا, ادھر سے لے کے بھاگا اور بل میں گھسا. آج کالج سے یونیورسٹی سے جب لڑکا گھر آتا ہے, کچن میں گیا, لے کے اپنے کمرے میں گھس کے کنڈی لگا کے بیٹھ کے کھا رہے کر. تو وہی کام کر رہے ہو جو بھائی جو کون کرتا ہے؟ چوہے کرتے. یہ تو اچھا کام تھوڑی. تو ریلیشن کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے اسی طرح خالہ چچا, یہ ریلیشن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ بھی دوسرے درجے میں حدیث کا مفہوم ہے ماں کی طرح ہی ہے. آج ہم گوروں کو دیکھ دیکھ کے, مغربی دنیا کو دیکھ دیکھ کے یہ سارے ریلیشن ہمارے ختم ہو رہے ہیں.
دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو آپ کی سلیکشن. کس کی سلیکشن ہو؟ یہ اللہ نے آپ پہ مسلط نہیں کیا. ابا آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے, اماں اپنی مرضی سے چینجیبل نہیں ہے, یہ بھائی چینجیبل نہیں. یہ کہہ رہے میں بھی دیا بہت فاسٹ ہے, ان کی اسپیڈ بہت تیز ہے بھائی کی. تو دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو ہماری سلیکشن. کس کی سلیکشن ہو؟ پھر اس کی بھی دو قسمیں. اللہ کہتے ہیں چاہو تو بلڈ ریلیشن بنا لو, چاہو تو ویسے ہی دوستی رکھ لو. دوستی رکھنے کی آپ کو عورت سے اجازت, اس کو صرف بیوی بنا سکتے ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے بس. تو دوست سے ریلیشن, پڑوسی سے ریلیشن. آپ نے کسی کے پڑوس میں گھر لے لیا تو وہ آپ کا پڑوسی بن گیا, اس سے بھی آپ کا ریلیشن قائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آفس میں آپ کا کوئی کولیگ ہے, اس سے بھی ایک ریلیشن ہے. آپ جہاز میں, ٹرین میں, بس میں سفر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس سے بھی آپ کا ریلیشن. اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. کسی سے کسی بھی قسم کا تمہارا ریلیشن ہو تو اس سے تم نے اچھا سلوک کرنا ہے, چاہے تھوڑی دیر کا ریلیشن ہو. قرآن میں ایک ایک کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے, اچھا یہ آپ کے بلڈ ریلیشن نہیں بن جاتے کہ جہاز میں آپ کے ساتھ کوئی غفار بھائی آگے بیٹھے, اچھی گپ شپ پوری اور سنائے, سب سیٹ چل رہا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں تو میں وہاں جا رہا ہوں, میں بھی وہاں جا رہا ہوں, وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں ہوگا کہ اب وراثت اس کو ملے گی آپ کی, کیونکہ آپ کی بہت اچھی دوستی تھی اس سے نا. وراثت سے بلڈ ریلیشن میں جاتی ہے. تیسری ریلیشن کی وہ قسم ہے کہ آپ نے نکاح کر کے ایک صاحب کو اپنا فادر ان لا بنا لیا, اس کی بیٹی کو اپنی وائف بنا لیا. یہ بھی بلڈ ریلیشن ہے نہیں, لیکن اللہ نے اس کو بلڈ ریلیشن ہی قرار دے دیا. تبھی اپنی وائف کی ماں سے, مدر سے قیامت تک آپ نکاح نہیں کر سکتے. اگر ان کی بیٹی آپ کی وائف نہ بنتی تو آپ نکاح کر سکتے تھے, کیا خیال ہے؟ لیکن ان کی بیٹی آپ کی وائف بن گئی, اب علیحدگی بھی ہو گئی, آپ اس کی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو اللہ نے اس کی اماں کو آپ کی اماں جیسا بنا دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کس نے حکم دیا ہمیں؟ اللہ. یہ والا ریلیشن بھی قرآن میں ذکر ہے, خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو ایک پانی سے بنایا اور اسے ددیال ننیال والا خاندان اور سسرال والا خاندان میں نے دے دیا. سسرال کو آج کل میں پیار سے سسرائیل کہتا ہوں. سسرال سمجھتے ہو نا, ان لاس. تو سسرال کو آج کل میں کیا کہتا ہوں؟ سسرائیل, کیونکہ سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ آتا ہے, ٹینشن دینے کے لحاظ سے. تو بھائی یہ بھی ریلیشن ہے جس کو ہم نے قائم کرنا ہے. اس ریلیشن کی بھی اللہ نے ڈیٹیل بتائی کہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے, عورت کے ذمے ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے, اور آپ کے ساس سسر بھی آپ کے لیے ماں باپ کی جیسے بن جاتے ہیں. ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ. نبی نے فرمایا جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے. جس کو بردر ان لا کہا جاتا ہے, آج کل ہم اس کو سالہ کہتے ہیں. سالہ نام بھی دیکھو کیسا الٹا سیدھا رکھ دیا, اس لیے میں نہیں سالہ کہتا. میں جب تک میرے سامنے نہ ہو تو سالہ کہتا ہوں, جب سامنے آئے تو بردر ان لا کہتا ہوں. سمجھ گئے؟ تو یہ وہ خیر ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے, یہ وہ خیر ہے جو اسلام نے ہمیں دی. آج میرا ارادہ تھا بیان بہت مختصر کروں گا, کیونکہ اس سے پہلے یونیورسٹی میں جو بیان ہوا ہے اس میں سوال جواب بہت زیادہ تھے, تو بیان لمبا ہونے کی وجہ سے میں کویشچن اینڈ آنسر کو فوکس نہیں کر سکا. تو میں بس اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں, خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس کے بعد آپ کی طرف سے جو بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں کچھ سوالات کے میں جواب دے کے اپنی بیان کو, اپنی مجلس کو ختم کرتا ہوں. تو دیکھو خلاصہ ان سب باتوں کا کیا نکلا کہ ہم مسلم ہیں, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, اس نیکی کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اس نیکی پر ہم نے مضبوطی سے
قائم رہنا ہے. اس کے بعد ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ پیغمبر میسنجر آف گاڈ نے ہی ہمیں بتایا ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور اس صحیح اور غلط کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سے بھی مضبوط ریلیشن قائم کیا جائے اور اللہ کی مخلوق سے بھی مضبوط ریلیشن قائم کیا جائے. کیسے ہوگا؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، برائی سے بچنا ہے، اور جتنی بھی اللہ نے چیزوں کو حرام قرار دیا، شراب ہے، جوا ہے، یہ سب چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، تو ہمارا اللہ سے ریلیشن بنے گا. اور مخلوق سے ریلیشن، اس کے 3 درجات. ایک وہ جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہے، ماں باپ، بہن بھائی. اس کے بعد آپ کا جو ان لاز ہوتے ہیں وہ والا ریلیشن. اور تیسرے درجے پہ کون سا ریلیشن؟ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے. آتو کل ذی حق حقا، اللہ کہتے ہیں ہر حقدار کو اس کا حق دو. یہ اسلام کا خلاصہ ہے. یہ کس نے ہمیں یہ مذہب کس نے دیا ہمیں؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ تعلیمات ہی پیغمبر کے سچا ہونے کی دلیل ہے. یہ تعلیمات دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور اچھی طرح سے پڑھیں. دیکھو، دنیا ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات اور ترقی یافتہ لوگوں کی بات کو سنتی ہے. غریب کی بات، کم ترقی یافتہ کی بات دنیا میں کوئی بھی نہیں سنتا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے. وہ پہلے کچھ عیاشیوں میں تھے، توبہ طائب کر کے دین کی طرف آ گئے، حلیہ تبدیل ہو گیا ان کا. تو وہ بنوری ٹاؤن آئے کراچی میں. بنوریا سائٹ ایریا میں ہے نا بنوریا. مفتی نعیم صاحب، شاید آپ نے نام سنا، ان کے بیٹے ہوتے ہیں مفتی نعمان، مفتی فرحان. ان کے مدرسے میں آئے پڑھنے کے لیے. جب پڑھنے کے لیے ان کے مدرسے میں آئے تو پیسے والے تو بہت تھے، کسی لکشری ریسٹورنٹ میں گئے کھانا کھانے کے لیے. تو ان کی ٹوپی اور شلوار قمیض کو دیکھ کے ریسٹورنٹ والے نے ان کو اندر گھسنے ہی نہیں دیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ اور بہانہ کر دیا کہ نہیں یہ کھانا. اس نے کہا کیوں نہیں ہے، ریسٹورنٹ ہے اور یہاں کیا کھانا نہیں بکتا تو کیا بکتا ہے یہاں. تو بعد میں ان کو آ کے کسی نے بتایا کہ آپ کا اسٹیٹس یہ نہیں ہے کہ آپ اس مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھائیں، کیونکہ آپ تو مولانا ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے انگلش بولنا شروع کی، ٹش فش. پھر کہتے ہیں میں نے اپنا بینک کا کارڈ دکھایا، وہ کارڈ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں میں نے اپنا پاسپورٹ دکھایا کینیڈین. اس کے بعد مینیجر صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے پہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کینیڈین پاسپورٹ رکھیں، آپ بنگلہ دیش کا پاسپورٹ ہی رکھیں، مسلمانوں کا کنٹری ہے. یہاں مجھے اسلام کی بہاریں بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. تو لیکن جب آپ کا اسٹیٹس اونچا ہوگا تو دنیا آپ کی بات سنے گا. اور اسٹیٹس آپ کا اونچا یا تو ایجوکیشن سے ہوتا ہے یا روکڑے سے ہوتا. روکڑا سمجھتے؟ ٹکا. اس لیے تجارت کو اور ایجوکیشن کو فوکس کریں. چند لوگوں کے لیے عالم بننا ضروری ہے. قرآن نے حکم دیا ہے کہ کچھ لوگ کو عالم بنے. وہ الحمدللہ یہاں مدرسے بہت آباد ہیں. میں نے مدرسہ دیکھا 10,000 طلبہ. تو وہ اپنی زندگیاں انہوں نے وقف کر دی دین کے علم کے لیے. آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اسلام کا حکم سمجھ کے اس ایجوکیشن کو فوکس کریں کہ ہم نے تعلیم میں آگے نہیں بلکہ بہت آگے جانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کو عزت دلانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کی عزت ہو، اور مسلمان کی عزت کے لیے ضروری ہے کہ بزنس مسلم کے پاس ہو، اچھا بزنس ہو. دوسروں سے چھیننا کچھ نہیں ہے، خود آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے قریب میں ستار کی دودھ کی دکان ہے تو اس کو بند کروا کے اپنی دکان کھول لی. کہ مفتی صاحب نے کہا تھا بزنس میں ترقی کرنی ہے، اس کو بھی کرنے دو بھائی. نہ کسی غیر مسلم سے بزنس چھیننا ہے نہ کسی مسلم سے. سب انسانوں کے بنیادی حقوق میں برابر ہے. آپ نے آگے جانا ہے تو ایجوکیشن میں بھی آگے جانا ہے. مسلمان بہت پیچھے تعلیم میں، اس وجہ سے مار کھا رہا ہے. اور مذہب کو بھی نہیں چھوڑنا آپ نے. ہمارے بعض طلبہ تعلیم میں آگے جاتے ہیں تو ایجوکیشن وہاں سے لے رہے ہیں، نظریات بھی انہی کے لینا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی نہیں، تہذیب اسلام کی ہوگی،
تعلیم جہاں سے ملے لے لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے مجھے بنگلہ دیش میں بلایا، اپنی یونیورسٹی میں بیان کرنے دیا. یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے، مینجمنٹ ہے، اس کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کا بھی اتنی دیر آپ نے بیٹھ کے بات سنی، حالانکہ بیچ میں 4 شادیوں کی بات بھی نہیں آئی، پھر بھی آپ نے سن لی اتنی دیر ہوا.